السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کر حاضر خدمت ہوں، اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس پروگرام کے ضمن میں کہا جائے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کے اس پروگرام میں جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے پروگرام میں پڑھی گئی، اور اس پر جو مؤلف رحمہ اللہ نے باب ذکر کیا تھا وہ باب تھا کتاب الجمعہ، جمعہ کا چیپٹر یا جمعہ کے بارے میں ذکر۔ اس کے تحت جو ابواب ہیں وہ مؤلف نے اور پھر احادیث آگے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور گفتگو ہو رہی تھی اس حدیث کے بارے میں جو حدیث نمبر 485 ہم نے ذکر کی تھی۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اور اس حدیث جو مختصر ہے اس کے الفاظ ہم نے گوش گزار کیے تھے۔ اسی حدیث سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ، جب بھی تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کو آئے یا جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئے، فلیغتسل، اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ تو ناظرین، یہ دیکھیے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے جو اہتمامات ہیں اور سلسلے میں جو اہل اسلام اہتمام کرتے ہیں، اس سلسلے میں آپ نے رہنمائی فرمائی، اور اس میں سر فہرست جس کی ذکر کیا ہے وہ غسل ہے، نہانا۔ تو بعض اس کو غسل اس حدیث یا اس طرح کی دیگر حدیث جس میں باقاعدہ الفاظ ہیں اس کے امر کے، کیونکہ ظاہری جو امر ہوتا ہے کسی نص صریح میں، وہ الامر یقتضی الوجوب یا الامر للوجوب، وہ واجب کے لیے ہوتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ادا کرو، اس کا انکار کرنا گناہ ہے بہت بڑا، اور اس پر سزا ہے۔ تو یہ گناہ اور سزا واجب کو چھوڑنے یا فرض کو چھوڑنے پہ ہے۔ تو جب کوئی اور بھی دلائل ملتے ہیں یا احادیث، ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تو وہ اکٹھا کرنے کے بعد پھر اہل علم اس سے جو اخذ کرتے ہیں حکم، اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وجوب کے لیے ہے، یا کہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے، یا اس میں ایک تاکید ہے کہ اس کی اہمیت بڑی ہے، شریعت میں اس کو بہت زیادہ زور دیا گیا اس کو ادا کرنے پر۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو آئیے اسی سلسلے میں یہ غسل ہے، جو جمعہ کا غسل ہے، اس سلسلے میں جو حدیث ذکر ہوئی ہے ہمارے سامنے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجمعہ اور باب فضل الغسل یوم الجمعہ، باب امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ قابل غور ہے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ باب فضل الغسل، غسل کی فضیلت کے بارے میں جو باب ہے، غسل کی یعنی نہانا جمعہ کے دن اس کی فضیلت، اس کے بارے میں باب ہے یوم الجمعہ، جمعہ کے دن۔ تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب کیا قائم، اس میں فرضیت یا وجوب اس کے بجائے یہ لفظ استعمال کیے کہ فضل الغسل، یہ نہیں کہا باب وجوب الغسل یوم الجمعہ۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ خود اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ غسل کرنا جمعہ کے دن یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے جیسا کہ سمجھ لو کہ یہ واجب ہی ہے، لیکن واجب اس لیے نہیں کہ اس طرح فرض نہیں کہ اس کو چھوڑنے پر امت کو سزا ہے یا گناہ ہے بہت بڑا، کہ بہت بڑی مشقت تھی۔ بسا اوقات پانی کا نہ ملنا عام حالات میں لوگوں کو، دیہات کے لوگ یا صحرائی، ان کو بیچاروں کو تو ہاتھ دھونے یا پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا، پھر کپڑے غسل وغیرہ کرنے کے۔ تو نہانا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک عمل ہے جس سے پانی بھی خاصا استعمال ہوتا ہے۔
ایک مشقت بھی ہے، تو اس میں تخفیف رعایت رکھی گئی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ یہ کہ جب اس قسم کے الفاظ آ جاتے ہیں تو بہرحال اگر واجب نہ بھی ہوں تو ان کی جو اہمیت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے کہ بڑے آرام سے لوگ جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں اور اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں کہ صفائی کو، ستھرائی کو، نہانے کو، نئے کپڑے پہننے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سنن ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے جس کو امام ابن حبان اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس عام حالات میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں یا آپ پہنتے ہیں، ان کے علاوہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے خاص کپڑے اگر بنا سکتے ہو تو اس کو ضرور بناؤ، اس کے لیے جمعے کی تیاری کے لیے، خصوصاً جمعہ کے دن پہننے کے لیے ایک لباس وہ انسان جو ہے وہ پہنے، تو اللہ کو بڑی ہی بات پیاری اور محبوب ہے۔ اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہوتا ہے۔ تو اور بھی چیزیں جو آگے احادیث میں آئیں گی، سر دست غسل کے بارے میں ہے۔ تو یہ ناظرین سارا اہتمام یہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آگے بھی جو حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی آپ کے سامنے پڑھوں، پھر اس کے بعد جو گفتگو ہے کچھ مزید اس کے بارے میں ہوگی۔ یہ عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، اور یہ عمر بن خطاب ہیں خود، دونوں ہی باپ بیٹا انتہائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ کہ یہ انتہائی شیدائی تھے۔ اللہ اکبر، جب انہیں پتہ چلتا کہ یہ کام، یہ عمل سنت کا ہے تو اس قدر وہ اس سنت کی طرف لپکتے، اس کو ادا کرنے میں، اور اتنی محبت رکھتے اور اتنا زیادہ اہتمام کرتے کہ حد سے بڑھ کر۔ دونوں باپ بیٹا ان کی احادیث اس سلسلے میں ذکر ہوئی ہیں۔ یہاں 485 نمبر کے بعد 486 486 حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی کتاب الجمعہ کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اس کی نص ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے کہ ان عمر بن الخطاب، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما ہوا قائم فی الخطبہ، اس حال میں کہ وہ ممبر پر جلوہ فروز تھے، خطبہ دے رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے ہیں وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ قائم فی الخطبہ یوم الجمعہ تھے، جمعہ کے دن وہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ اذ دخل رجل من المہاجرین الاولین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اچانک ایک ایسے صاحب مہاجرین اولین میں سے، جو پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن کی تعریف و توصیف اللہ نے قرآن حکیم میں کی ہے اور رہتی قیامت تک کے لیے ان کی یہ توصیف اور ان کے یہ مناقب امت پڑھتی رہے گی، سنتی رہے گی، ذکر کرتی رہے گی۔ تو ان اولین مہاجرین میں سے تھے حضرت عبداللہ ابن عبد البر رحمہ اللہ، وہ اس بات کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا نام بھی ذکر یہاں چونکہ اس حدیث میں نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اذ دخل رجل من المہاجرین الاولین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کیا ہے، نام نہیں لیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علماء اس تحقیق کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ یہ تھے جو داخل ہوئے اس وقت یا اس دن۔ فناداہ عمر ایت ساعۃ ھذہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ کے دوران ہی ان کو پکارا کہ کون سی یہ گھڑی ہے، کون سا یہ وقت ہے آنے کا۔ آپ دیکھیے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ جو خطبہ دینے والا خطیب ہے یا امام ہے، اس کے لیے اس کو یہ حق حاصل ہے یا اس کو یہ جواز ہے کہ کوئی وہ بات سامعین کو مخاطب ہو کر یا سامعین میں سے کسی ایک شخص کو مخاطب ہو کر کوئی بات کہہ دے یا کوئی مسئلہ بتا دے یا کوئی حکم صادر کر دے، تو یہ جائز ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کی حالت میں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو اسی طرح خطبہ ہی کی حالت میں کہا کہ حل صلیت رکعتین، کیا تو نے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت پڑھ لی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ قم فصلی رکعتین، پہلے آپ اٹھیے، کھڑے ہو جائیے اور 2 رکعتیں ادا کیجیے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرے لیٹ جمعہ کو آئے ہیں، تو فوراً انہیں پکارا اور کہا کہ یہ کون سی گھڑی ہے آنے کی یہاں، جس طرح ہم اپنی
گفتگو اپنی انداز میں کسی کو توجہ دلاتے ہوئے اس طرف اس میں تنبیہ بھی ہوتی ہے اور سوال بھی ہوتا ہے، یہ ساری ملی جلی چیزیں ہیں، استفسارات ہوتے ہیں، کچھ جواب طلب کیا تو قال انی شغلت فلن انقلب۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیجئے، بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی یہ کہ کوئی ایسی بات کوئی چھپانے کی کوشش کی ہے، بلکہ ببانگ دہل جو بھی بات تھی حقیقت وہ بیان کر دی لیٹ آنے کی۔ تو کہتے ہیں کہ انی شغلت فلم انقلب الی اہلی حتی سمعت التأذین، میں آج مشغول ہو گیا تھا، کاموں میں مشغول و مصروف رہا، تو جب میں اپنے گھر آیا تو گھر آتے ہی میرے کان میں اذان کی آواز آئی۔ اب یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ہماری زندگی میں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیاوی کام بھی کرتے تھے اور کاروبار بھی، محنت مزدوری بھی، جیسے آگے احادیث میں آ رہا ہے، اور وہ انتھک محنت اور کوشش ہوتی تھی ان کی۔ آج جو ہمیں سہولتیں میسر ہیں اس سے بہت زیادہ محنت اور مشقت سے وہ نبردآزمہ ہوتے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کتنا زیادہ اہتمام رکھتے۔ کہتے ہیں کہ میں گھر میں آیا ہی تھا کہ میرے کان میں اذان آئی، اذان کی آواز آئی، جمعہ کا دن تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ بس میرے پاس کوئی اتنا وقت نہیں تھا، فلم ازد علی ان توضأت، تو میں نے اس سے زیادہ نہیں میں کوئی عمل کر سکا یا کام کر سکا کہ میں وضو کم از کم کر لوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں کام سے واپس آیا تھا اور ظاہر ہے کہ اس بات کا تقاضا، مقصد یہ تھا ان کا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے غسل بھی کرنا چاہیے تھا اور کپڑے بھی بدلنے چاہیے تھے، یہ سارا اہتمام جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں، خوشبو لگانا، تیل لگانا، جو بھی صفائی ستھرائی ساری چیزیں ہیں، اگر ناخن کاٹنے والے ہیں تو ناخن کاٹنا، اور کوئی صفائی کی ضرورت ہے تو وہ بھی کرنا، لیکن اگر وقت نہیں تھا تو میں نے سیدھا اذان سنتے ہی اس طرف متوجہ ہوا کہ میں مسجد کی طرف آؤں۔ فلم ازد علی ان توضأت فقال والوضوء ایضا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وضو سے زیادہ میں اور کچھ نہ کر سکا، یعنی غسل کی طرف اشارہ تھا کہ میں غسل نہیں کر سکا، حالانکہ ضرورت تھی کہ غسل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا پھر وضو ہی کیا؟ تو یہ جواب انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ دیا کہ والوضوء ایضا، تو پھر وضو ہی کر سکے آپ۔ وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے نہانے کا جمعہ کے دن۔ ناظرین اب یہ ایک دوسری حدیث ہے، ایک اوپر حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں بھی الفاظ ہیں حکم کے، فَلْيَغْتَسِلْ، جو شخص جمعہ کی نماز کو آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، نہائے۔ تو یہ ظاہری الفاظ جو ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل واجب ہے، کہ جو بھی نماز جمعہ کو آئے جمعہ کے دن اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو الفاظ ہیں، ظاہری الفاظ، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم کرتے تھے غسل کرنے کا، آپ جو ہیں وہ صرف غسل کے بغیر وضو کر کے ہی آ گئے ہیں۔ تو ان کو یہ بھی تھا احساس کہ یہ اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس غسل کی یا جو اس کا فوائد ہیں جمعہ کے دن ادا کرنے کے ثمرات، یہ دیگر بھی صحابہ سن لیں۔ وہ بھی گویا کہ خطبہ کا ایک حصہ تھا، کیونکہ خطبہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو اہل اسلام ہیں وہ ایک دفعہ اکٹھے ہوں ایک جگہ پر اور وہ دین کی باتیں وہ سمجھیں، احکامات ان کے بارے میں، دین کے مسائل وہ سنیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ہی اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اس واقعے کو موقع غنیمت جانتے ہوئے یہ بات بتا دی کہ ہاں جانتے ہیں نا آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے جمعہ کے دن۔ تو اس سے یہ واضح انہوں نے کر دیا لوگوں کے سامنے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، باوجود کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اور وہ آ گئے۔ اب ناظرین آئیے دیکھیے کہ کون سی چیز ہے کہ جس نے اس کو وجوب سے استحباب کی طرف پھیرا ہے، موڑا ہے۔ حدیث کے اندر ہی یہ الفاظ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے موقع نہ مل سکا وضو کے علاوہ اور کچھ، یعنی غسل وغیرہ کرنے کا،
یا اور صفائی یا کپڑے بدلنے کا، تو میں آ گیا۔ تو یہ بخوبی اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم تھا کہ یہ غسل واجب نہیں وضو کی طرح، اس لیے کہ اگر وضو کی طرح غسل واجب ہوتا تو وہ مسجد میں ہی نہ آتے ابھی، جبکہ وضو چونکہ شرط ہے طہارت نماز کے لیے، تو بغیر ایسی چیز کے جو فرض اور واجب ہو انسان نہ جمعہ کے لیے آ سکتا ہے نہ نماز کے لیے آ سکتا ہے۔ تو اس لیے جو چیز واجب تھی، ضروری تھی، وہ تو انہوں نے کر لی، یعنی وضو کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات پوچھی کہ وضو ہی کیا ہے تو وضو کے بعد غسل کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات ضرور واضح ہوئی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر بالغسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ بھئی غسل کرو۔ اس سے غسل کی اہمیت اور اس کا موقد ہونا، اس کی تاکید شریعت میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یعنی وہ وجوب کے قریب قریب آپ سمجھ لیجئے۔ تو بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ اگر ممکن صورت ہو تو انسان کو ضرور جو ہے وہ غسل کرنا چاہیے جمعہ کے دن۔ ایک اہتمام ہے اس عبادت کی بجاوری کے لیے، اس کو بجا لانے کے لیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو کتاب الجمعہ باب فضل الغسل یوم الجمعہ، اوپر کی حدیث کی طرح جو باب ذکر کیا ہے وہ ہے فضل الغسل، غسل کی فضیلت، غسل کا وجوب نہیں۔ تو اس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بھی انہوں نے یہ اخذ کیا کہ غسل بہرحال اپنی جگہ پر انتہائی اہمیت رکھتا ہے جمعہ کے دن، لیکن یہ بہرحال واجب نہیں ہے، امت کے لیے ایک سہولت ہے، تو جو ممکن ہو تو اس کو ضرور غسل کرنا چاہیے۔ آتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو مؤلف فضیلت شیخ محمد فؤاد عبدالباقی رحمہ اللہ جنہوں نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے، انہوں نے جو باب قائم کیا ہے وہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے ہاں اپنے باب سے وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ غسل جو ہے یہ واجب ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ بعد جو آئمہ ہیں خاص طور پر اہل الظاہر، ان کے ہاں یہ واجب ہے کیونکہ یہ الفاظ بالکل واضح سے وہ دلیل لیتے ہیں، لیکن جمہور اہل علم ان کے ہاں غسل واجب نہیں، بہرحال یہ موقد ہے، بہت تاکید ہے اس کی، اور استحباب کی کا حکم رکھتا ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح احناف کے ہاں بھی یہ سنت، مندوب اور مستحب ہی کا حکم رکھتا ہے، سوائے اہل زہر کے۔ اور جامع ترمذی کے جو شارح ہیں عبدالرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ اللافظی، ان کا بھی یہ انہوں نے تذکرہ کیا، اس بات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور وہ بھی اس کو غیر واجب ہی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ واجب نہیں ہے۔ اس حدیث پر جو کہ انہوں نے آئندہ اب باب قائم کیا ہے، اس باب کے الفاظ آپ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث اور جو اس کے بعد جو گفتگو ہے آئندہ پروگرام میں ہوگی۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث جو کہ حدیث نمبر 487 ہے، 487، اس پر جو الفاظ قائم کیے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں: باب وجوب غسل الجمعہ علی کل بالغ من الرجال و بیان ما امروا بہ، جمعہ کے دن کا غسل ہر مرد پر واجب ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ عاقل بالغ جو مرد ہے مسلمان، اس پر نماز جمعہ فرض ہے، اور اس کو ادا کرنا اگر نہیں ہوگا آئے گا تو گناہ گار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اسی طرح اسی پر ہی وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے لیے آتے ہوئے جو بالغ عاقل مرد ہے اس پر غسل بھی واجب ہے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے جو انہوں نے قائم کیے ہیں۔ اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے اس سلسلے میں ہمیں اس پر اپنی عملی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔